آپ کا جو جی میں آتا ہے وہ آپ اپنے مفروضات دوسرے کے منہ میں رکھنے کی کوشش کرتے. میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں جو جملے آپ نے بولے اگر یہ ہوں تو میں آج سے بولنا بند کر دوں گا, اور ورنہ تو آپ بند کر دیجئے. بھائی میں بھی غصے میں نہیں ہوں, لیکن آپ کا ٹیمپر بڑھتا جا رہا ہے. اچھا میں نے ایک بار بھی کوشش نہیں کری. آج حبیب ندوی صاحب کچھ سوالات لے کر آئے ہیں, تو سب سے پہلے ان کو دیکھ لیا جائے, اور میں بقیہ احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس تعلق سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں جو جواب دیا جا رہا ہے یا اس میں مزید کچھ اضافہ کرنا چاہیں. جی حبیب صاحب. جی مفتی صاحب, دراصل وہ سوالات وہ عارف محمد جو کیرلا کے گورنر ہیں, اور آپ کی ان کے ساتھ ایک مرتبہ بات چیت بھی ہوئی تھی شاید, تو اس کے اوپر جو ہے ابھی کچھ دن پہلے وہ نیوز چینل پر آئے تھے, اور وہاں پر آ کر کے جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, اور عام طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اسلامی چہرہ بنا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, اور لوگوں کو جو ہے اسلام کو لبرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے چند باتیں کی ہیں, اور یوسوسی کے تعلق سے ہی باتیں کی ہیں, اور 4 شادیوں کے تعلق سے ہی باتیں کی ہیں انہوں نے. تو میں چاہ رہا تھا اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے کہ غلط بات عوام تک جا سکتی ہے, تو میں نے کہا کہ آپ سے وہ سوالات کر کے اس کے ذرا کلیئر کر لوں تاکہ واضح پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. صحیح. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے مفتی صاحب کہ یوسوسی کے تعلق سے انہوں نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ ایک زمانے سے تو خیر ہندوؤں کے اوپر جو ہے یوسیسی لاگو ہے, یعنی ایک قانون ہے ہندوؤں کے اوپر, خود ان کا مذہبی قانون لاگو نہیں ہے بلکہ ان کا جو الگ ایکٹ بنا ہے اس کے اندر ہندو, جین, بدھسٹ سارے لوگ آتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. اس کے باوجود ان کے طور طریقے ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ الگ الگ طور طریقے ہیں یوسیسی لاگو ہونے کے باوجود بھی. تو کیا جب یہ یوسیسی مسلمانوں کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کا طور طریقہ بدل جائے گا؟ تو انہوں نے سب سے پہلا یہ کوشچن اٹھایا تھا. جی اصل میں ایک چیز جو انڈیا کے لبرل سیکولر لوگ یا اسی طریقے سے رائٹ ونگرز دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ طور طریقوں کا, یہ جو طور طریقے کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, اسی کو رسم و رواج, ٹریڈیشن, یہ ہم الگ الفاظ بول سکتے ہیں ان کے لیے, یہ الفاظ اور یہ ٹرمینالوجی, یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. انڈین کانسٹیٹیوشن میں یا قانون کے مطابق بلکہ دنیا کے کسی بھی قانون کے مطابق الگ الگ کمیونٹیز کے الگ الگ طور طریقے ہو سکتے ہیں. طور طریقوں میں کیا آتا ہے کہ آپ شادی کیسے کریں. اب شادی کے اندر جو الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں وہ رسمیں کسی کمیونٹی میں ہیں تو کسی میں نہیں ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی ہندوؤں میں جب شادی ہو کر ایک دلہن گھر میں آتی ہے تو اس کے داخل ہوتے وقت کچھ رسم و رواج ہوتی ہیں, مسلمانوں کے یہاں آتی ہے تو دوسری رسم و رواج ہوتی ہے. یہ طور طریقے ہیں. اس تعلق سے قانون بالکل خاموش ہے, کانسٹیٹیوشن بالکل خاموش ہے. قانون اس معاملے کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا. یا طور طریقوں کے اندر قانون کے مطابق عبادت بھی آتی ہے. قانون آپ کو اس چیز سے نہیں روکے گا کہ آپ نماز پڑھیں, آپ اپنی ڈیزگنیٹڈ ایریا میں نماز پڑھیں, قانون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو قانون اس بات سے نہیں روکے گا کہ آپ پوجا کریں یا ماتھا ٹیکیں یا بڑوں کے سامنے سر جھکائیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے طور طریقے ہیں. یوسیسی کا تعلق طور طریقوں سے نہیں ہے, یا مسلمانوں کو اس سے کوئی یہ شکایت نہیں ہے کہ ہمارے طور طریقے بدل جائیں گے. اصل جو مسئلہ ہے وہ قانون کے اوپر, اسلامی شریعت کے اوپر عمل کرنے کا ہے. کیا یوسیسی آنے کے بعد مسلمان اپنی شریعت کے اوپر جتنی بھی, مکمل شریعت پر تو عمل کرنے کی ان کو آزادی ہے بھی نہیں, لیکن جتنی بھی 0.1% آزادی ہے تو کیا وہ اس پر عمل کر پائیں گے؟ مثال کے طور پر ایک مرد کو شریعت میں یہ اختیار ہے کہ وہ طلاق دے, عورت کو یہ اختیار نہیں ہے. عورت کو طلاق لینے کا اختیار ہے, دینے کا اختیار نہیں ہے. لیکن یوسیسی آنے کے بعد عورت کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ طلاق دے بھی سکتی ہے جس طریقے سے مرد دے سکتا ہے. تو کیا مرد کا یہ جو حق طلاق ہے اس پر یوسیسی نے قدغن نہیں لگائی؟ کیا اس اختیار کو نہیں چھین لیا؟ تو یہ کہنا کہ جی طور طریقوں پر فرق نہیں پڑے گا, آپ نے غلط اصطلاح استعمال کی. شریعت کے اوپر, شرعی جو حقوق ہیں ان کے اوپر فرق پڑے گا یا نہیں. بات حقوق کی ہو رہی ہے, طور طریقوں کی نہیں ہو رہی ہے. جی شاید اس سے ان کا کہنے کا جو مطلب ہو یہ ہو کہ یہ ان لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے جو دھرم کو الگ اور دین کو الگ, جو گھروں کے اندر رکھنا چاہتے ہیں, باہر کی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں, شاید یہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز مفید ہو سکتی ہے. لیکن اسلام کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے نہیں. اسلام جیسا اندر ہے ویسا باہر ہے. اسلام جہاں انسان کے ذاتی معاملہ ہے تو اور عام معاملہ بھی اسلام ہے انسان کا, یعنی اسلام کے اندر سیاست بھی ہے اور دین بھی ہے, سب شامل ہے.
اس اعتبار سے مسلمانوں کا دین یہ مفتی صاحب بہت اچھا اور بہت بہترین بات آپ نے کیا. اچھا ویسے بھی عارف محمد خان جتنا بھی انٹرویو وغیرہ دے رہے ہیں 2018 کے بعد سے 17 کے بعد سے, میری شاید ان سے بات 2017 میں ہوئی تھی, تو وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. ان کا ایک انٹرویو اور ان کی ایک تقریر مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اسٹریم میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر ایک حدیث کا میں نے ان کو حوالہ دیا کہ آپ نے اس حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہے, تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیا ہو تو میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا, اور میں نے یہ ثابت کر دیا. بات بتاتا ہوں, آپ نے عارف صاحب ایک تقریر میں یہ کہا کہ آپ کسی بھی مولوی کو پکڑو اور اس سے کہو کہ بھئی افشوا السلام بینکم کا ترجمہ کیا ہے, تو وہ یہ کہے گا کہ اسلام پھیلاؤ, حالانکہ ترجمہ یہ ہے کہ پیس پھیلاؤ. یہ پہلی مرتبہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ کوئی بھی عالم اس کا ترجمہ اسلام پھیلاؤ کرتا ہے, حالانکہ ہم نے نہ اس کا ترجمہ کہیں یہ پڑھا اور نہ ہی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ جو الزام تراشیاں ہیں, یہ جو غلط بیانیے ہیں, کیا ان غلط بیانیوں کے لیے آج کے اس ڈسکشن کے دور میں کوئی جگہ ہے؟ عارف صاحب, آپ الزام لگاتے رہیے, کیا فائدہ بولنے سے؟ نہیں, اچھا یعنی کمال ہے, یہ تو آپ کی ویڈیو میں ہے, یا تو آپ مجھے وہ جملہ مجھے سنا, آپ اگر یہ ہو جائے, اتنا ہی اگر ثابت ہو جائے جی تو آپ جو کہیں گے وہ میں سزا لے لوں گا, ورنہ تو آپ لے لیجئے گا. بہت بہت بہتر, شکریہ, بہت بہت بہتر. اگر آپ مجھے پہلی بات تو بینکم, ایک منٹ دے دیں, یا تو بولنے دیجئے یا پھر آپ ہی بولتے رہیے. نہیں ٹھیک ہے, بولیے بولیے. میں نے افشوا السلام بینکم یہ کبھی استعمال نہیں کیا, کبھی کہیں نہیں استعمال کیا. میں نے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام, آپ کے جو جی میں آتا ہے وہ آپ, جو آپ کے جی میں آتا ہے وہ آپ بولتے ہی چلے جاتے. افشوا السلام کا ترجمہ آپ نے یہ کیا کہ نہیں؟ اب مجھے بولنے تو دیجئے نا ذرا سا. اسلام پھیلاؤ آپ نے ترجمہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو پھر آپ ہی بولیے, آپ ہی بولیے. نہیں, آپ سے, آپ کی تو ویڈیو ہے, آپ کی تو ویڈیو ہے, کمال ہے. آپ جب ڈسکشن میں دیکھیے, میں ویڈیو میں اسی لیے تو کہا کہ آپ مجھے مس کوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کر رہا ہوں, میں نے آپ سے سوال کیا ہے, آپ جواب دے دیجیے. یہی تو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوال کیجئے مجھ سے اور جواب سنیے. جی, میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا بھائی لوگوں نے, میں نے کبھی مولوی نہیں کہا, جی میں نے کہا بھائی لوگوں نے اس کا بھی ترجمہ کر دیا کہ اسلام پھیلاؤ. جی, میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے افشوا السلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر مسجد قطب, آپ کا جو جی میں آتا ہے وہ آپ اپنے مفروضات دوسرے کے منہ میں رکھنے کی کوشش کرتے. میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں جو جملے آپ نے بولے اگر یہ ہوں تو میں آج سے بولنا بند کر دوں گا, اور ورنہ تو آپ بند کر دیجئے. And the 5 sentences were Ya ayyuhan nas afshu salam. O people, spread peace. Now if you ask any cleric today, the words are so absolutely clear, even a person who has basic rudimentary knowledge about Arabic language will translate it like this. Ya ayyuhan nas afshu salam. O people, spread peace. Now if you ask a cleric the translation of this, he will say, oh people, spread Islam. بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. مجھے کبھی یاد ہی نہیں ہے سلام کا ترجمہ جو بات یہ ہے کہ جو آپ کا جی کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. بات یہ ہے, ایک تو آپ بیچ میں انٹرپٹ مت کریے جب آپ مجھ سے جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو ورنہ تو آپ بولیے. نہیں بولیے, آپ بولیے. چلیے, میں تو آپ کی بات سننے کی, میں تو آپ کے یہاں سننے کے لیے آیا ہوں, آپ نے بلایا ہے. آپ نہیں سن رہے اس وقت. دیکھیے میں غصے میں نہیں ہوں, میں تو آپ کے ساتھ. بھائی آپ نہیں سن رہے, بھائی میں بھی غصے میں نہیں ہوں, لیکن آپ کا ٹیمپر بڑھتا جا رہا ہے. میں نے ایک بار بھی کوشش نہیں کری کہ میں آپ کی کسی کہی جو بات آپ نے نہیں کہی وہ میں آپ کے منہ میں رکھنے کی کوشش کروں. آپ حقائق کو توڑ مروڑ رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے, مجھے یہ بتا دیجئے. میں انٹرپریٹ کروں گا آپ کو. آپ میری نہ کہی ہوئی بات کو میرے منہ میں نہیں رکھ رہے, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس سے بڑا ظلم ہے. تو لیکن انہوں نے تقریر کرنا نہیں چھوڑا. تو کوئی عارف محمد خان کو کہے کہ بھائی 2017 سے آپ مستقل وعدہ خلافی کر رہے ہیں, یہ تقریریں چھوڑ دیں, چونکہ آپ کے اس چیلنج کا جواب دیا جا چکا تھا.
جی مفتی صاحب، اس میں ایک دو چیزیں عرض کرنی تھی کہ طور طریقے تو ہم مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو بھی لے لیں ہم، تو اگر اس میں بھی اگر کہیں گے کوئی 4 فقہیں چلیں ٹھیک ہے، اس میں بھی اگر فقہ حنفی کو لے لیں ہم، یعنی کہ میں بہت پریسائز وے میں جا رہا ہوں اس لیے میں اور جی تخصیص کر دیا کہ فقہ حنفی کو بھی لے لیں تو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 50 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے دنیا میں فقہ حنفی فالو کرتے ہیں، لیکن قانونی اعتبار سے سب کے سب تو فقہ حنفی فالو کرتے ہیں، لیکن طور طریقے تو الگ ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ترکی میں ہیں ان کے طور طریقے ہم سے الگ ہیں، جو سینٹرل ایشیا میں ہیں ان کے طور طریقے ہم سے الگ ہیں۔ تو یہ طور طریقے کو اور کہہ لیں کہ قانونی جو پہلو ہے، دین کا جو قانونی پہلو ہے، اس کو ایک کر کے یہ ایک فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو طور طریقے تو وہ ایسے بھی نہیں بدلیں گے، وہ تو ہندوستان میں ہی مسلمان اگر کیرلا میں چلے جائیں اور نارتھ میں چلے جائیں تو ان کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک شریعت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جی ہاں، یہ بات شاید جی بالکل صحیح ہے۔ اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آئی، آپ نے جو سینٹرل ایشیا کا حوالہ دیا، اسلام میں چاہے کسی بھی فقہ کو آپ فالو کریں، حلال گوشت ہی کھایا جا سکتا ہے، حرام گوشت نہیں کھایا جا سکتا، چاہے آپ کسی بھی فقہ میں چلے جائیں۔ ہاں، اس حلال گوشت کی تفصیل میں کہ بھئی حلال گوشت کون کون سا ہے، کیا کیا جانور آتے ہیں، کیا کیا نہیں آتے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حلال اور حرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن حنفی اسکول میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا نہیں۔ تو سینٹرل ایشیا میں جو مسلمان ہیں وہ عام طور سے گھوڑے کا گوشت کنزوم کرتے ہیں، اور ان کے ہاں گھوڑے کو اسی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے جس طریقے سے دوسری جگہ بھینسوں کو اور بکروں کو اور گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ یعنی یہ ایک کامن کھانا ہے ان کا۔ لیکن اگر آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں چلے جائیں تو کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ وہ گھوڑے کو کھائے گا، حالانکہ فقہ حنفی کی روح سے گھوڑا حلال ہے، لیکن یہ طور طریقے کا فرق ہے، قانون نہیں بدلا، طور طریقہ بدل گیا۔